بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور سنتوں پر عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ ابھی تک آپ لوگوں نے 22 حدیثوں کو یاد بھی کر لیا اور میں امید کرتی ہوں عمل بھی کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگ کے علم میں اور عمل میں اضافہ عطا فرمائے اور بہت ساری نیکیاں دے میرے پیارے پیارے بچوں کو، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے آج کا لیسن ہم دیکھتے ہیں، لیسن نمبر 12 اور حدیث نمبر 23 اور 24۔ اس کو ہم عربک میں بھی پڑھیں گے، اس کی ٹرانسلیشن بھی جانیں گے اور ساتھ ساتھ یہ جانیں گے کہ اس پر عمل کیسے کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے اس حدیث کو ہم عربک میں پڑھیں گے۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اب اردو میں ہے ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں کا سبب بنے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے نا پیارے بچوں، ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر زیادتی کریں۔ پیارے بچوں، پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ ظلم ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ہوتا ہے ظلم۔ تو اس رویے میں انسان بھی آتے ہیں اور جانور بھی آتے ہیں۔ تو اگر آپ نے جیسے کسی کا مقام ہے، جیسے کہ ماں باپ کا جو مقام ہے آپ نے وہ نہیں دیا تو ظلم کیا۔ ٹیچر کا جو مقام ہے، جو اس کی رسپیکٹ ہے، وہ اگر آپ نے نہیں دی تو آپ نے ظلم کیا۔ جانوروں کو اگر آپ نے کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا اور ان کو اپنے پاس پالا تو رکھا تو لیکن ان کا یہ خیال نہیں کیا تو یہ بھی ظلم ہے۔ اور ظلم کا مطلب ایک اور بھی ہوتا ہے کہ ظلم ہاتھوں سے بھی کیا جاتا ہے، زبان سے بھی کیا جاتا ہے اور رویے سے بھی کیا جاتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا جو ہے نا وہ ظلم ہے۔ آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عورت کو بلی کے پانی پلانے سے اس کو جنت دے دی کیونکہ اس نے اس کا حق ادا کیا، اس کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ اور دوسری عورت کو اس نے بلی کو قید کر دیا تھا اور بلی کو نہ اس نے کھانا دیا نہ پانی دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ظلم کی وجہ سے اس کو جہنم دیا۔ اور یہاں پر دوسرا حصہ کیا ہے؟ کیونکہ جو ظلم ہے وہ قیامت کے اندھیروں کا سبب ہے۔ اب یہاں پہ اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا مطلب جہنم۔ اور آپ کو پتہ ہے نا بچوں کہ جہنم اچھی جگہ نہیں ہے، بہت خراب جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پسند کہ پیارے پیارے بچے، وہ بھی مسلمان، جہنم میں جائیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کسی پہ ظلم نہیں کرنا، سب کی رسپیکٹ کرنی ہے، سب کا خیال کرنا ہے، انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کی ٹیک کیئر کرنی ہے، جبھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت دیں گے، رائٹ؟ پرومس۔ اب کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرنا، اور اسپیشلی جانوروں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا خیال رکھیں، ان کو پانی دیں، ان کو کھانا دیں، ٹھیک ہے نا؟ جی، جو نیکسٹ حدیث ہے میں آہستہ آہستہ پڑھوں گی تاکہ آپ کو پروناؤنس کرنے میں آسانی ہو۔ لا یؤمنو احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ نہ پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کتنا پیارا میسیج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب بندوں کے لیے، اور اسپیشلی پیارے پیارے بچوں کے لیے، کیونکہ بچوں میں تھوڑی سی ایسی عادت ہوتی ہے کہ بھائی جو چیز ہمارے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہ ہو، ہے نا؟ لیکن ایسا نہیں کرنا پیارے بچوں، کیونکہ دیکھیں آپ کو بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پھر اس کا ذریعہ بنایا ہے کہ آپ نیکی حاصل کریں، جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں نا وہی اپنے سب لوگوں کے لیے پسند کریں۔ فرض کریں آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، یا جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں یا کھانے کو دیتے ہیں، تو جو خود کھاتے ہیں وہی آپ نے غریب لوگوں کو بھی دینا ہے۔ جو آپ خود پہنتے ہیں، اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں
میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو اپنے حدیثوں میں بتایا تھا، جو حدیثیں پہلے آپ لوگ کو پڑھائی تھی اس میں بتایا تھا نا کہ صدقہ دینا چاہیے، صدقہ جہنم کی آگ کو روکتا ہے۔ تو صدقے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ بھی دے رہے ہیں تو جو آپ کو پسند ہوگا نا بچوں، پیارے بچوں، وہی آپ نے دینا ہے۔ اب اس میں آپ اپنے مما بابا کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو بھی، اپنے کزنس کو، اپنے رشتہ دارس کو، اور جو خاص طور پہ آپ کے فرینڈس ہیں ان سب کو، جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے نا وہی آپ ان لوگوں کے لیے بھی پسند کریں گے، تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بیسٹ مومن کا ریوارڈ دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک نا پیارے بچوں، آپ لوگوں نے پرومس کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے نا، کسی کو بھی آپ جو بھی گفٹ دیتے ہیں تو اس گفٹ کو آپ نے اس طرح بائی کرنا ہے کہ آپ اپنے لیے بائی کر رہے ہیں، کیونکہ اپنے لیے انسان تو بہت اچھی چیز لیتا ہے نا۔ تو پرومس آج سے آپ نے جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی سب کے لیے پسند کرنا ہے۔ انشاءاللہ گروپ کی ایکٹیویٹیز میں ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے اپنے فرینڈس کو کیا کیا گفٹ دیے، ٹھیک ہے نا؟